السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا اللہ جس کو چاہے اس کو عزت دے اور جس کو چاہے اس کو ذلیل کر دے؟ تو کیا اللہ کا کوئی پیمانہ نہیں ہے؟ یعنی کہ کسی بات پر خوش ہو گیا اس کو نواز دیا، کسی بات پر ناراض ہو گیا تو اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا؟ یہ انسانوں کی کیفیت بھی کیا اللہ کی کیفیت ایسا ہی ہے؟ تو پھر اللہ کا انصاف کہاں گیا؟ تو آئیے آج اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد کا ترجمہ ہے، تو پہلے میں ان کا بتا دوں گا، پھر اس کے بعد جو میری فہم اسے سمجھاؤں گا، اور پھر اس کی وضاحت بھی کر دوں گا کہ کس طرح یہ آج بھی قابل عمل ہے اور قابل ہدایت ہے اور قابل فہم آیت بھی ہے کہ کیسے کس طرح سے کیا کچھ ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ انسانوں کی طرح خوش ہو کر زیادہ دے دیتا ہے یا ناراض ہو کر اسے کچھ چھین لیتا ہے؟ کیا اللہ بھی انسانوں کی طرح کوئی فطرت رکھتا ہے؟ ایسی قطعی کوئی بات نہیں ہے۔ تو آئیے سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 26 کو دیکھتے ہیں، یعنی 3 کی 26۔ پہلے حافظ نذر احمد والا ترجمہ۔ آپ کہیں اے اللہ مالک ملک، تو جسے چاہے ملک دے، تو ملک چھین لے جس سے تو چاہے، اور تو جسے تو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ تیرے ہاتھ میں تمام بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی جو ہے وہ مالک ملک ہے، ملک کا مالک اللہ ہے، اور پھر وہ ملک دیتا ہے جس کو چاہے۔ تو یہ ملک دینا یقینی سی بات ہے، ملک تو کسی ایک دو شخص کو ہی دیا جا سکتا ہے، تمام انسان کے لیے تو نہیں ہوا۔ پھر کہتے ہیں تو ملک چھین لے جسے تو چاہے، تو یہ تو اقتدار کا گیم ہو گیا، جو یقینی سی بات ہے کہ عام عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کروڑوں میں کوئی ایک اقتدار پہ آتا ہے۔ پھر یہ بھی کہہ رہے کہ تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، تو کیا اللہ کو کوئی پیمانہ نہیں ہے؟ کس بنیاد پر کسی کو عزت دے دے اور کس بنیاد پر کسی کو ذلیل کر دے؟ اس کے بعد کہے کہ تیرے ہاتھ میں ہی تمام بھلائی ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ کو قادر بنا کر اس طرح سے کر دیا کہ اللہ جو مرضی ہے منمانی کرتا رہے، جس کو چاہے نواز دے، جس کو چاہے اس کو ذلیل کر کے رکھ دے، اس کا کوئی اصول ضابطہ نہیں ہے۔ تو کیا اللہ بھی اس طرح بے اصول اور ناانصاف ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ دھاگے برابر ظلم نہیں کرتا۔ یہاں سے تو خاص ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ بھی ایک ظالم ہے کہ وہ اپنے رویے سے اپنے جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو آئیے اس کو پہلے سمجھتے ہیں۔ قل اللہم، کہو اے اللہ، اے ہمارے اللہ۔ تو یہ جو کہو کہا جا رہا ہے، یعنی کون کہہ رہا ہے؟ جو آج قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو کہو اے اللہ مالک الملک، ملکیت والا ہے اختیار کا، مالک ملکیت اور ملک اختیار۔ توتی الملک من تشاء، تو دیتا ہے اختیار جو تیری چاہت ہے۔ وتنزع الملک، اور تو اس سے نزع ہے، یعنی تو چھین لیتا ہے یا اس سے تنازع پیدا ہو جاتا ہے اختیار کا، ممن تشاء، اس سے جو تیری چاہت ہے۔ وتعز من تشاء، اور تجھ سے عزت ہے جو تیری چاہت ہے۔ وتذل من تشاء، اور تجھ سے ذلت ہے جو تیری چاہت ہے۔ بیدک الخیر، تیری ہی قوت کو بھلائی ہے۔ انکا، بے شک تو، علی کل، ہر ایک پر، شیء، یعنی ہر ایک شے پر، قدیر، ایک پیمانہ دینے والا ہے۔ تو میں پہلے اس کا رواں ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ کہو اے ہمارے اللہ، اختیار کی ملکیت والا، جو تجھ سے چاہے تو اسے اختیار دیتا ہے، اور تو اس سے اختیار چھین لیتا ہے جو تیری چاہت ہے، اور تجھ سے عزت ہے جو تیری چاہت ہے، اور تجھ سے ذلت ہے جو تیری چاہت ہے۔ بھلائی تیری قوت کی ہے، بے شک تو ہر ایک شے پر پیمانہ دینے والا ہے۔ تو یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ یہاں سب سے پہلے جو کہا ہے قل اللہم، اللہم جو ہے اس میں اللہ موجود ہے اور ہم جمع کا صیغہ، یعنی ان کا اللہ، ان سب کا اللہ۔ تو کہہ دو ہم سب کا اللہ جو ہے، تو اس لیے ہمارے اللہ کہا جاتا ہے اردو میں۔ تو ہم سب کا اللہ نہیں، اور لام کے نیچے یہاں زیر ہے، قلی کہا جاتا ہے کہ نہیں، وہ جو مخاطب ہے وہ کہہ رہا ہے، تو اللہ ہم سے مخاطب ہے، انسانوں کو ہدایت دے رہا ہے، تو اللہ ہم سے ہی مخاطب، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، نہیں انسان کہہ رہا ہے کہ اے ہمارے اللہ تو اختیار والا ہے، اختیار دینے کے ملکیت والا ہے، یعنی اختیار دینے کا اختیار رکھنے والا ہے، اختیار کا مالک ہے۔ اب اردو میں مالک اور ملک الگ الگ ہو جاتا ہے، یعنی مالک جو سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، جو جس کے ہاتھ میں ساری قوت ہوتی ہے، اور ملک، یہ ایک ملک کو کہتے ہیں جہاں اختیار چلایا جاتا ہے، ایک زمین کے ٹکڑے کو کہہ دیا جاتا ہے۔ تو دراصل دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، ملک، یعنی میم لام کاف، اور ملک کا مطلب ہی اختیار۔ تو اللہ جو کہہ رہا ہے کہ اختیار کی ملکیت والا، نہیں اختیار کی ملکیت جو ہے، اختیار کا مالک جو ہے، وہ یقینی سی بات ہے کہ اللہ ہم سے ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی اختیار کی ملکیت والا ہے، اور تو دیتا ہے اختیار جو تیری چاہت ہے، یعنی اختیار جو ملتا ہے وہ اللہ کی چاہت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ کی چاہت کے بغیر بھی لوگ اختیار لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو کافر ملک ہیں، اگر وہ اللہ کو نہیں بھی مان رہے ہیں
تو وہاں بھی اختیار تو ہے کسی کا، چل رہا ہے، ملک ملا ہوا ہے، لیکن وہ اختیارات کس کے تحت ہوتا ہے؟ اللہ کی چاہت کے مطابق۔ اللہ کی چاہت کیا ہے؟ جو انصاف فراہم کرے، امن مہیا کرے، عوام کے فلاح بہبود کے لیے کام کرے، انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا کام کرے۔ تو جو بھی لوگ ایسا کریں گے، چاہے وہ بظاہر اللہ کے ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کیونکہ یہ جو مسلمان اور غیر مسلم کا جو ہمارے ہاں تصور عام ہے کہ مسلمان وہ ہو گیا جس نے کلمہ پڑھ لیا اور قرآن کو مان لیا، اور جس نے نہیں مانا وہ مسلم نہیں ہے۔ یہ قرآن کے خلاف تصور ہے۔ قرآن کیونکہ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کی کتاب ہے، یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں کہ اس کو مسلمان جس زاویے سے دیکھے اسی کو دیکھا جائے۔ اللہ انسانوں کا ہے، انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، لہذا انسانوں کے لیے احکامات ہے، اور احکامات وہ جو اللہ کے احکامات کے تحت ہوگا اس کو اختیار ملے گا۔ یعنی جہاں انصاف فراہم ہوگا، جہاں باطل کی قوتوں کا ساتھ نہ دیا جائے گا، جہاں حق کی خاطر لڑا جائے گا، جہاں لوگوں کو ناپ تول میں کمی نہ کی جائے گی، جہاں جھوٹ نہیں بولا جائے گا، تو وہ جو اختیارات ہیں، وہ جو اللہ نے احکامات دے رکھے ہیں اچھے والے، ان احکامات پر جو عمل درآمد کرے گا اسی کو اختیار ملے گا۔ اور یہ اختیار کی جو اصل قوت ہے، اصل مالک ہے، وہ اللہ ہے، کیونکہ اللہ نے وہ پیمانہ مقرر کر رکھا ہے۔ تو اس پیمانے کے تحت جو چلتا ہے اس کو اختیار ملتا ہے، بظاہر چاہے وہ مسلم ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو، لیکن وہ پیمانہ اللہ کا دیا گیا ہے، اس کے احکامات کے تحت جو کچھ ہوگا اسی کو اختیار ملتا ہے۔ پھر آ رہا ہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور تنازع پیدا ہو جاتا ہے، یعنی چھین لیا جاتا ہے اختیار اس سے جو تیری چاہت ہے۔ جہاں لوگ اس طرح ملاوٹ کرتے ہیں، جہاں باطل کا ساتھ دیتے ہیں، جہاں ذاتی مفادات کو مد نظر رکھ لیتے ہیں، جہاں لوٹ مار کرپشن عام ہوتی ہے جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہے، جہاں رشوت لینا دینا عام ہو جائے اور اس کو لوگ برا نہ کہیں، جبکہ اللہ کہہ رہے حکام تک مال پہنچانا جو یہ غلط کام ہے، اس کو اللہ منع کر رہا ہے۔ تو جہاں احکامات کی خلاف ورزی ہوگی وہاں یقینی سی بات ہے تنازع پیدا ہوگا، بد امنی ہوگی، لڑائی جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ سب کچھ اللہ کی چاہت کے مطابق ہے۔ اللہ کی چاہت کے تحت کام اگر نہیں ہو رہا تو اس کے برے نتائج آ رہے ہیں، اس سے اختیار چھن رہا ہے۔ پھر ہے تجھ سے ہی عزت ہے جو تیری چاہت ہے، یعنی عزت والے کام اگر آپ کریں گے تو عزت ملے گی، اور اگر عزت والے کام نہیں کریں گے تو ہرگز نہیں ملے گی۔ تو اللہ سے عزت اس کو بھی دی جاتی ہے جو اللہ کی چاہت کے مطابق کام کرے، یہ نہیں کہ اللہ جو چاہ رہا ہے۔ اللہ سے عزت اس کو ہی ہے جو اللہ کی چاہت کے مطابق کام کرے گا۔ اور تجھ سے ہی ذلت ہے جو تیری چاہت ہے، رسوائی ذلت بھی اسی کے شاء کے مطابق، اسی کی چاہت کے مطابق ہے جو اللہ نے اس کی چاہت کا بتا دیا۔ اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا وقولوا قولا سدیدا، اے ماننے والے لوگوں ہمیشہ سیدھی اور سچی بات کرو۔ اب اگر کوئی وقولوا قولا سدیدا پر عمل نہیں کر رہا ہے، اس میں جھوٹ کی ملاوٹ کر رہا ہے، قول زور کر رہا ہے، یعنی کہ جھوٹ بات کر رہا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ ذلیل ہوگا، کیونکہ یہ چاہت اللہ کی ہے۔ اللہ کی چاہت کے مطابق کام نہیں کرے تو نتیجہ بھی اس کا غلط نکلے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو اللہ چاہے، اللہ نہیں چاہ رہا، اللہ آپ کے اس کو دیکھتے ہوئے آپ اللہ کی چاہت کے مطابق کام کریں گے تو آپ کو یہ اختیار ملے گا، چاہت کے مطابق کام نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا۔ نہیں، عزت اسی کو ملے گی جو اللہ کی چاہت کے مطابق کام کرے گا، نہیں اللہ کے فرما برداری اختیار کرے گا تو اسے عزت ہے، اور جو اللہ کی فرما برداری اختیار نہیں کرے گا، اس کے خلاف عمل کرے گا، اللہ کے احکامات کے خلاف اس کا سارا عمل ہوگا، تو یقینی سی بات ہے اسے ذلت ملنی ہی ملنی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی چاہت ہے۔ آگے اس کی مزید وضاحت کر رہا ہے کہ بیدک الخیر، الخیر یعنی خاص بھلائی جو ہے وہ تیری ہی قوت کو ہے، یعنی اللہ نے جو پیمانہ مقرر کر رکھا ہے، جو قوت دے رکھا ہے اسی کے تحت بھلائی ہے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو بھلائی نہیں ملے گی۔ اور اس کو اگر آپ تصریف آیت سے دیکھیں تو متعدد جگہ اس طرح کی بات ہے، جیسے اللہ نے آخر کی صورتوں میں کہا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر خیر ہے اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا، جو ذرہ برابر شر اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ اسی طرح لَهُم مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهِم مَا اكْتَسَبَتْ، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا تمہارے لیے جو تم نے کمایا۔ تو اس طرح کی کوئی 82 آیتیں ہیں جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ آپ عمل کریں گے اسی کے مطابق ہے۔ ان تمام آیتوں کو دہرایا نہیں جا سکتا، بتایا نہیں جا سکتا، آپ خود بھی اتنی محنت کر سکتے ہیں قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک جگہ تو اللہ کہہ رہا ہے جو تم کرو گے اسی کے مطابق ہو، اور دوسری جگہ کہہ دے کہ جو اللہ جس کو چاہے اس کو عزت کر دے، جس کو چاہے عزت دے دے، یہ بالکل تضاد والی بات آ جائے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو تم چاہو گے، آپ جو عمل کریں گے اس عمل کے مطابق نتیجہ ملے گا، لیکن وہ جو عمل کا نتیجہ ہے وہ اللہ کی چاہت کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ نے جو عمل کا نتیجہ مقرر کر رکھا ہے کہ اس کا یہ نتیجہ ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے، وہی ہوگا۔ انسان اس نتائج کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان جھوٹ بول کر کامیاب ہو جائے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے جھوٹے لوگ کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کا مال کھا کر، رشوت بازاری کر کے، اور کرپشن اور ناجائز منافع خوری کر کے آپ عزت حاصل کر لیں، ہرگز یہ اللہ کی چاہت نہیں ہے۔ اس سے آپ کو ہرگز عزت نہیں ملے گی، ذلت ہی ملے گی جو اللہ کی چاہت ہے۔ لیکن وہ آپ کے عمل کے مطابق آپ کو نتائج مل رہا ہے، اللہ کی چاہت
تو یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو ذلیل کرے. اللہ کی چاہت یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو کوئی اختیار دے دے. اللہ کی یہ چاہت ہے ہی نہیں کہ سب کو عزت دی جائے اور سب کو ذلیل کیا جائے. ایسی کوئی چاہت نہیں. اس کا ایک پیمانہ مقرر ہے کہ اس عمل کے مطابق عزت ہے, اس عمل کے مطابق ذلت ہے, اس عمل کے مطابق اختیار ہے, اس عمل کے مطابق اختیار نہیں ہے, اختیار چھن جانا ہے. تو وہ ساری جو بھلائی کی قوت ہے وہ اللہ کی قوت ہے. اس کو مزید واضح کر دیا کہ انک علی کل شیء قدیر, بے شک تو ہی ہر ایک شے پر پیمانہ دینے والا ہے. قدر سے قدر کہتے ہیں پیمانوں کو. تو یہ وہ نہیں ہے کہ اردو والا قادر بس اختیار رکھتا ہے, جیسے جادوئی بات ہو کہ کن کہہ دیا اور فیکون, ویسے یہ ہرگز نہیں ہے. قدر پیمانے کو کہا جاتا ہے. کن بھی وہ پیمانہ ہے کہ اس کے تحت پورا کام ہوگا تو بس ویسا ہی ہوگا. فیکون اس کو کہا جاتا ہے. یہ کوئی جادوئی الفاظ نہیں ہے کہ بس کہا اور ہو گیا. یہ انتہائی غلط تصور ہے. اللہ جو ہے وہ عمل کے مطابق نتائج دیتا ہے. اگر عمل نہیں ہوگا تو ہرگز وہ نتیجہ آپ کو نہیں ملے گا. تو یہ تمام پیمانے جو ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں اور اللہ ہی کا پیمانہ ہر ایک شے پر لاگو ہوگا. اللہ ہی کی قوت پر بھلائی ہے. اگر اللہ جو قوت دے رہا ہے بھلائی کی, اس پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کو بھلائی والا نتیجہ نہیں ملے گا, برا ہی ملے گا. عزت ذلت سب کچھ جو اللہ کی چاہت ہے, یعنی اس کے احکامات پر عمل درآمد کرنے سے ہوگا. اگر اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے, چاہے آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے ہوں, اس کا ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ, یاد رکھیں, مسلمانوں کا نہیں ہے, اللہ انسانوں کا ہے. یہ کتاب, ہدایت کی کتاب, مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, انسانوں کے لیے. اللہ نے اس کو ھدی للناس کہا ہے. اللہ اپنے آپ کو رب الناس کہتا ہے. اللہ اپنے آپ کو رب العالمین کہا ہے, ہر علم والوں کا ربوبیت کرنے والا ہے. تو اللہ جو انسانوں کا ہے, ہدایت کی کتاب بھی انسانوں کے لیے ہے. لہٰذا نتائج جو اللہ کے مقرر کردہ ہیں, جس عمل کا نتیجہ اچھے کا اچھا, برے کا اور اچھا اور برا جو اللہ نے کہا ہے وہ اچھا برا ہوگا. ہمارے اور آپ کے کہنے سے کوئی اچھا اور برا عمل نہیں ہو جائے گا. کسی انسانی معاشرے کے کہنے سے وہ کوئی اچھا برا عمل نہیں ہو جائے گا. کسی لوگوں کے متفقہ فیصلے سے ہرگز نہیں ہوگا. کسی جمہوری انداز میں کہ لوگوں نے, اکثریت نے یہ کہہ دیا کہ یہ عمل اچھا ہے, وہ ہرگز اچھا نہیں ہوگا. اللہ نے جس کو اچھا عمل کہا ہے وہی اچھا ہوگا, جس کو غلط کہا وہی غلط ہوگا. اللہ کی چاہت کے مطابق ہی اختیار ہے, اللہ کی چاہت کے مطابق ہی عزت ہے, اللہ کی چاہت کے مطابق ہی ذلت ہے. اللہ کی چاہت کے تابع اگر آپ اپنا عمل رکھیں گے تو آپ کو کچھ ملے گا, اور اگر تابع نہیں رکھیں گے تو ہرگز نہیں ملے گا. امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے. پھر بھی کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم.